الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر وہ شخص مقروض جس پر قرض ہے وہ تنگ دست ہے، مفلس ہے، غریب ہے، تو پھر فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دینی ہے اس کی فراخی تک، وسعت تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم انہیں معاف کر دو، صدقہ کر دو ان پر، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو ایسے دن سے کہ تم لوٹائے جاؤ گے اس دن میں اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر اس دن پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے سود کی حرمت کا بیان تھا، اور اس میں یہاں تک آیا تھا کہ اگر کوئی آدمی سود کا کاروبار نہیں چھوڑتا تو پھر اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر وہ سود کا کاروبار اس کو جائز سمجھ کر کر رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور حرام سمجھ کر کرتا ہے سود کا کاروبار تو پھر بھی وہ باغی ہے۔ اب یہاں اس آیت میں سود خور کے لیے ایک اور حکم ہے کہ تو نے اپنا مال دوسرے کو دیا اور سود پر دیا کہ جی میں اتنا قرض دے رہا ہوں اور مجھے اس کے بدلے میں آپ نے اتنا دینا ہے، تو یہ جو تیرا مقروض ہے، جو شخص جس کو تم نے قرض دیا ہے اور اس نے اصل رقم کے ساتھ تجھے سود بھی ادا کرنا ہے، جبکہ سود حرام ہو گیا ہے اور اصل رقم صرف باقی ہے، تو اب دیکھ لو، ان کان ذو عسرۃ، اگر وہ مقروض تنگ دست ہے، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ اپنا پیٹ بھی نہیں پال سکتا، تجھے کیا دے گا؟ وہ تنگ دست ہے، وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے۔ اب یہ کیفیت ہے تو کیا فرما دیا؟ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دی جائے، اس کو چھوڑ دو فی الحال، اصل رقم پر بھی کبھی اس پر دباؤ نہ ڈالو، سود تو گیا ہی گیا، اصل رقم کا بھی اس پر دباؤ نہ ڈالو، بلکہ اس کو مہلت دے دو کہ جب اس کے پاس مال آ جائے پھر اس کے بعد ان سے وہ وصول کر دو، اس کو جو ہے فراخی تک اس کو مہلت دے دو کہ وہ تمہارا مقروض واقعتاً اگر تنگ دست ہے، دو صورتیں، ایک ہے حقیقتاً تنگ دست، ایک اس کے پاس ہے لیکن وہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ اگر وہ واقعی مفلس ہے، غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے اس آدمی کو کہ اسے مہلت دے دو، لہذا مہلت دو۔ اور اگر اس کے پاس ہے لیکن وہ جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتا ہے، اس کی عادت بن گئی ہے، اب فرما دیا اگر ایسا ہے اور اس کی نیت خراب ہے اور وہ قرض آپ کا واپس نہیں کرنا چاہتا، خراب نیت ہے، تو اب اس پر سختی کرنا جائز ہے۔ اب اس کو آپ عدالت میں لے جا سکتے ہیں، اس کو آپ گرفتار کروا سکتے ہیں، اس کو آپ پولیس میں دے سکتے ہیں کہ یہ میرا قرض ادا نہیں کر رہا، لیکن وہ اگر ہے ہی مفلس، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، بالکل کچھ نہیں ہے، تو فرمایا اس کو آپ فی الحال مہلت دے دو، جب وہ مالدار ہو جائے گا تو اس کے بعد اپنا قرض اس سے وصول کر لو۔ اور یہ مہلت دینا بھی صدقہ ہے ایک قسم کا،
فرمایا آگے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صدقہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا معنی؟ ایک تو یہ صدقہ کی صورت ہے کہ تم اسے معاف کر دو، بھائی تیرے پاس ہے ہی کوئی نہیں، جاؤ میری طرف سے تمہیں معاف کر دو، یہ بھی بہتر ہے۔ اور فرمایا اگر ایسا نہیں تو لہٰذا تم اگر انہیں مہلت بھی دے دو گے تو یہ مہلت دینا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، لہٰذا اس کو مہلت دے دو۔ اور جس پر قرض ہو، مقروض کو مہلت دینے کی حدیث میں جو فضیلت آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انذر معسرا او وضع عنہ، جس آدمی نے کسی تنگ دست آدمی کو مہلت دے دی، قرض تھا اس پر، قرض میں مہلت دی، چلو جب بنا تو دے دینا، یا اس کو او وضع عنہ، یا اس کو معاف کر دیا بالکل، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جب وہاں سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اللہ کے عرش کے سوائے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ ایسی مہلت دینے والے آدمی کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے کسی ایک شخص کا واقعہ اپنے صحابہ کے سامنے ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور اس کی ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں، خالی دامن ہے نیکیوں سے، کوئی اس کی نیکی نہیں ہوگی، خالی ہوگا بالکل۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تلاش کرو اس کی کوئی نیکی، دیکھ لو ہے کوئی نیکی۔ جب نہیں ملے گی تو وہ خود عرض کرے گا اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، ہاں ایک کام میں کرتا تھا۔ پوچھیں گے تو کیا کام کرتا تھا؟ وہ کہے گا میں تجارت کرتا تھا، اور لوگ آتے تھے میرے پاس مجھ سے قرض لے جاتے تھے۔ میں تجارت کرتا تھا، لوگ آتے مجھ سے قرض لے جاتے تھے اور میں انہیں قرض دیتا تھا، اور میرے بہت سارے نوکر چاکر غلام اور سب کچھ تھا، مال و دولت بہت کچھ تھا، یہ سب کچھ میرے پاس تھا، لیکن میں نے اپنے غلاموں کو، اپنے نوکر چاکر، ان کو یہ حکم دے دیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی تنگ دست آدمی جب تمہارے پاس آ جائے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قرض لے گیا تھا، تو کوئی بات نہیں، اس کو مہلت دے دینا، اس کے لیے نرمی کر دینا، سختی نہیں کرنا، اس کو جو ہے مشکل میں نہیں ڈالنا، اور لہٰذا میں نے کہا ایسے شخص پر سختی نہ کرنا، اس کو مہلت دے دینا۔ جب یہ بات وہ کہے گا تو اللہ رب العزت اس وقت فرشتوں کے سامنے یہ ارشاد فرمائیں گے نحن احق، اللہ فرمائیں گے ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں درگزر کرنے کے۔ یہ مخلوق ہوتے ہوئے، ایک بندہ ہوتے ہوئے یہ اتنا درگزر کر رہا ہے، لہٰذا ایسا ہے کہ ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ شخص دنیا میں تنگ دستوں سے درگزر کرتا تھا، لہٰذا آج میں نے اس سے معاف کر دیا، جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا اور میں نے اسے درگزر کر لیا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ فرما دیا، ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر مہلت دی جائے گی، فراخی تک مہلت دی جائے گی، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کر لو یعنی انہیں بالکل معاف کر دو یا ان کو مہلت دے دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم یہ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے، یہ اچھا ہے، بہتر ہے، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس کو مہلت دے دو۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، من انذر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ایسے آدمی کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آگے فرمایا واتقوا یوما ترجعون الی اللہ، ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو، قیامت کا دن، قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر نیک اعمال کیا ان کا بھی بدلہ دیا جائے گا، برا کام کیا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اور اس دن حافظہ انسان کا بڑا مضبوط ہوگا، بڑا مضبوط حافظہ ہوگا۔ اللہ اس کے سامنے اعمال رکھیں گے، فرشتوں کو کہیں گے کھول دو اعمال نامے، اس کے سامنے رکھ لو، اور کیا کہا جائے گا،
اقرا کتابک، آج اپنا اعمال نامہ پڑھ لو، دنیا میں جو تو نے نیک اعمال کیے یا برے کام کیے آج پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج یہ تیرے لیے کافی ہے۔ اور جب یہ پڑھے گا اور پڑھ کر کیا کہے گا، جب سب کچھ سامنے آ جائے گا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، تو اس وقت کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کیا ہو گیا، کوئی چھوٹی بات کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی، سب کی سب یہاں موجود ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا ہوگا وہ ان کے سامنے آئے گا۔ تو فرمایا کہ جب تم یہ کر رہے ہو، پہلے سود کا تذکرہ آیا، اب سود کا تذکرہ آنے کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بچو اس دن سے، اس دن اللہ کے سامنے تم نے جانا ہے، تمہارے ہر کیے کا وہاں پر تمہیں حساب دینا ہوگا۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت قرآن مجید کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی یہی آیت ہے، اس کے بعد کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی۔ ہاں اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے، آپ کے وصال سے 3 ماہ قبل حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے عرفہ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، اس دن یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تام کر دیا۔ یہ اس وقت بشارت سنائی گئی اور فرمایا اس کے بعد یہ آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت جو ہے وہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 دن تک اس دنیا میں رہے اور اس کے بعد آپ دنیا سے آپ نے وصال فرما دیا۔ اور بعض حضرات نے تو 3 دن کا بھی ذکر کیا ہے کہ 3 دن بہت عظیم مفسر گزرے، حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ تو بہرحال پہلے حجۃ الوداع والی آیت وہ اتری الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں یہ بتایا گیا کہ دین تمہارا مکمل ہو گیا، دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت اتری اور اس میں محاسبہ کی یاد دہانی کروائی کہ ہاں اب آخری وقت، اب آئندہ تمہارا محاسبہ ہوگا، تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ کیوں؟ اب وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اب کوئی نیا حکم نہیں اترے گا، اب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئیں گے، لہٰذا یہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اس آیت کو سورہ بقرہ میں اسی جگہ پر رکھنا، اس جگہ پر رکھنے کا گویا اللہ کی طرف سے حکم آیا بذریعہ وحی، اس آیت کو یہاں پر رکھا گیا، اس کا یہاں یہ تذکرہ ہوا۔ تو گویا پتہ یہ چلا، فرما دیا کہ اس دن سے بچو جس دن اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے سامنے ہر ایک جائے گا، کوئی اب نہیں ایسا شخص کہ جو نہ جائے۔ روپوش دنیا میں ہو جاتا ہے آدمی، عدالت میں نہیں جاتا، چھپ جاتا ہے، روپوش ہو گیا، تلاش کرتا ہے نہیں ملتا، لیکن وہاں روپوش نہیں ہوگا۔ یہاں یہ ہوتا ہے اس ملک سے ویزا لیا، دوسرے ملک میں چلا گیا اور وہاں جا کر جو ہے وہ سیاسی پناہ لے لی، اب کوئی پناہ لے کر رہنے لگا۔ فرمایا نہیں، اس لیے کہ یہاں اس ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے، وہاں اس ملک کی حکمرانی نہیں ہوتی اس لیے وہاں جاتا ہے، لیکن پوری کائنات میں اللہ رب العزت کی حکمرانی ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی بادشاہت سے کہیں باہر نکل نہیں سکتا۔ جب نکل نہیں سکتا تو لہٰذا اللہ کے ہاں نہ کوئی اس طرح غلط سفارش چلے گی، نہ کوئی روب اور دبدبہ ہوگا، نہ کوئی جو ہے زبردستی کوئی چیز منوا سکے گا، اور نہ یہ ہوگا، بلکہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کا جو کیا ہوگا اس کا جواب دینا پڑے گا، حساب و کتاب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا ما من احد الا سیکلمہ ربہ، نہیں ہوگا کوئی شخص بھی مگر اپنے رب سے کلام کرے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اللہ اس سے بات کریں گے، لیس بینہ و بینہ ترجمان، اس کے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں ترجمان رکھا جاتا ہے، یہ زبان نہیں آتی چلو ترجمان ہو جائے، نہیں، وہاں اللہ براہ راست بات کرے گا، کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا۔ ولا حجاب، نہ کوئی درمیان میں پردے ہوں گے، ہٹ جائیں گے پردے۔ اس وقت فرمایا فینظر ایمن منہ، دائیں طرف دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم، وہی نظر آئے گا جو کر بیٹھا تھا۔ فینظر ایمن منہ، اپنے اشام منہ، بائیں طرف دیکھے گا، وہی نظر آئے گا جو دنیا میں کر بیٹھا تھا۔ فرمایا فینظر بین یدیہ النار،
تلقا وجہی، سامنے دیکھے گا آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کی گٹھلی کے ذریعے بچ سکتے ہو۔ کیا مطلب کہ اس دن چھوٹا عمل بھی کام آئے گا۔ دنیا میں کبھی کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑو، اس دن یہ چھوٹی نیکی بھی کام آئے گی۔ تو فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ کی طرف تم اس دن لوٹائے جاؤ گے، اس دن سے بچو۔ اور وہ اس دن پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا اور تم اللہ رب العزت کی طرف جب جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تو پھر تمہیں فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت، پورا دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا اس کی نیکیوں میں کمی ہو، یہ بھی نہیں ہوگا کہ اس نے گناہ نہ کیا اور اس کو زیادہ اس کو سزا مل جائے، نہیں، جو گناہ ہوگا اسی کے برابر سزا، جو نیکی کرے گا اسی کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کوئی کمی اس کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اس کی برائی میں کوئی اضافہ کر کے پیش نہیں کیا جائے گا، سب کا سب برابر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔